کانسٹیٹیوشن آف انڈیا زندہ باد، اینٹی کانسٹیٹیوشن فورسز مرد آباد۔ آج 7 نومبر ویروار کا دن ہے۔ میں دیپ سنگھ، فاؤنڈر ممبر عام آدمی پارٹی جموں سے آپ سب کا اوقار جموں کشمیر یوٹیوب چینل پہ سواگت کروں گا۔ تو آج پھر ہم آج کے حالات پر، آج کی خبروں پر اپنے ویوز کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، بڑی دیر کے بعد جموں کشمیر میں نئی اسمبلی بنی۔ اسمبلی کے ساتھ یوٹی کی لعنت ساتھ میں جڑی ہوئی ہے، جو جوڑی گئی ہے فرقہ پرست بھاجپا کی طرف سے۔ تو وہ سیشن چل رہا ہے۔ سیشن میں پہلے سیشن میں اتنے 10 سال کے بے شمار بے انتہا مسئلے لوگوں کے ریلیٹڈ بڑے ہوئے ہیں زمین پر۔ اس پر بات کرنے کو چھوڑ کے، بات کرنے کے بجائے، اس پر وچار کرنے کے بجائے، ہمارے جو جموں کے بھاجپائی چن کے نیلے دہلے وہاں بھیجے ہوئے ہیں، انہوں نے، آپ نے دیکھا کس طریقے سے وہاں اسمبلی میں کارروائی ہوئی، کس طریقے سے ہلا گلا بجایا گیا، کس طریقے سے ان کو گھسیٹ کے مارشلز دوارا باہر پھینکا گیا۔ یہ کیا دکھاتا ہے؟ یہ اپنے آپ میں بڑی نہایت شرم کی بات ہے بھاجپا کے لیے اور بھاجپائیوں کے چنے ہوئے نالائق لوگوں کے لیے۔ اب پہلی خبر یہ ہے، بی جے پی کارنرز کانگریس آرٹیکل 370 ریزولوشن۔ لیجسلیٹو اسمبلی پاسز ریزولوشن ڈیمانڈنگ ریسٹوریشن آف JNK اسپیشل اسٹیٹس۔ تو اس میں کیا ہے، دیکھیں، جموں کشمیر 370 اسپیشل اسٹیٹس تھا۔ اسپیشل اسٹیٹس میں آج جو ایک ٹھنڈے علاقے کا رہنے والے لوگ ہیں، ان کو ایک بولی الگ ہے، ٹھنڈا علاقہ ہے۔ بہتر ہوتا کہ اسی ایریا میں ہر آدمی چاہے گا کہ میں اپنے اسی ایٹماسفیئر میں آرام سے رہوں، کام کروں، تھوڑا کروں بہت کروں، اسی میں کر کے اپنا گزر بسر کروں۔ تو وہ ایک رائٹس اس وقت 47 میں پنڈت جواہر لال نہرو نے اور مرحوم شیخ عبداللہ کے ساتھ کنسلٹ کر کے یہ 370 کلاز انٹروڈیوس کری گئی تھی ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن میں۔ تو وہ سچویشن تھی، وہ سچویشن میرے خیال میں آج سمجھا جائے، باریکی سے سوچا جائے، ایمانداری سے سوچا جائے، وہ بالکل جائز تھی، بالکل درست تھی۔ لیکن یہ بھاجپائی جو کمیونل اینگل سے جو ریڈیکلائزیشن، کٹر پنتھ پھیلانے کے سوائے ان کے پاس ہے کچھ نہیں، انہوں نے ہر جگہ ایک نارمل لائف کو بھی ڈسٹرب کرنا اپنی بہادری سمجھا، اپنا ایک ٹارگٹ بنا کے اس کو یہ کیا دکھاتے ہیں، جگہ جگہ ان ایشوز کو بیچ کے ووٹ اکٹھے کرتے ہیں، ووٹ بٹورتے ہیں، اس کو کمرلائز کیا جاتا ہے، پولرائز کیا جاتا ہے۔ اس طریقے کی سیاست کر کے یہ لوگوں کو اصل مسئلوں میں جو مر رہے ہیں ان کو وہاں سے بھٹکا کے اس مذہبی تناؤ میں، مذہبی منافرت میں یہ شامل کر کے یہ اپنی روٹیاں سیکنے کا کام کرتے ہیں۔ آج یہ جو خبر ہے، یہ بی جے پی کارنرز کانگریس آرٹیکل 370 ریزولوشن، لیجسلیٹو اسمبلی پاسز ریزولوشن ڈیمانڈنگ ریسٹوریشن آف JNK اسپیشل اسٹیٹس۔ اس میں کیا برا ہے؟ اور جموں کشمیر کے جو لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں، جو ان کی لوگوں کی جو اسپائریشنس ہیں، انہیں کو ریپرزینٹ کرنے آئے ہیں، یا وہاں فوٹو کھنچوانے تھوڑے آئے ہیں، یا جو باتیں کرنے آئے ہیں، یا کہانیاں سنانے تھوڑے آئے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کی جو سینٹیمنٹس ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اسپیشل اسٹیٹس ہمیں ملنا چاہیے، تو ایک ریزولوشن رکھا۔ تو رکھنے میں یہی طریقہ ہوتا ہے، ایک اسمبلی کی، ایک ہاؤس کی ورکنگ کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ تو چاہیے تھا بھاجپائیوں کو یہ اس ریزولوشن کو پڑھ کے اس پر ڈیٹیل میں بحث کرتے۔ اگر اس کی نکتہ چینی کرنی تھی تو نکتہ چینی کسی پوائنٹ پہ کی جاتی ہے نا، ہلا گولا کر کے، شور و گول کر کے، یہ قسم کا غنڈہ گردی کا ماحول بنا کے، یہ کوئی ریزنمنٹ کا طریقہ نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہوتا ہے، یہ ایک قسم کا نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، یہ وہ بات ہو گئی۔
جموں کشمیر کے ان 10 سالوں میں اتنے ہزاروں مسئلے بن چکے ہیں لوگوں کے، لوگ آئے دن مر رہے ہیں ان کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو آج ایک موقع ملا ہے درستی کرنے کا، اس کے ساتھ ایک تال میل پیدا کر کے این سی کے ساتھ، کانگریس کے ساتھ، پی ڈی پی کے ساتھ مل کے سب جموں کشمیر کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ آپس میں ایک کانفیڈنس بنا کے لوگوں کے مسئلے پر کنسنسس بنا کے اس پر باری باری سے ان کو سالو کرنے کا کام کریں، تو وہ ہوتا ہے ریپرزنٹیٹیو کا کام۔ تو یہ جو ہم پہلے ہی دیکھ رہے ہیں کہ فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن۔ فرسٹ امپریشن بھاجپائیوں کا آپ نے دیکھ لیا، سوشل میڈیا میں سب کچھ آ رہا ہے، تو سب دیکھ لیا یہ کہ کس قسم کی غنڈہ گردی، کس قسم کے ایک جاہل قسم کے لوگوں کا، جاہل آدمی کا جیسا برتاؤ وہاں کر رہے ہیں۔ اس کی ہم بالکل کڑے لفظوں میں نندا کریں گے، اور یہ سب کا فرض بنتا ہے ان کے اوپر انگلی اٹھائیں اور سوال ڈالیں ان کے اوپر۔ دوسرا یہ ہے، یہ اسی کے ریلیٹڈ خبر ہے، نیو ریزولوشن سبمیٹڈ ان اسمبلی سیکنگ ریسٹریکشن 370 اینڈ آرٹیکل 35A ان اوریجنل فارم۔ یہ وہی بات ہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہے۔ 35A بھی چاہیے لوگ، جموں کشمیر کے لوگوں کو 370 بھی چاہیے۔ اور اس سے تکلیف کیا ہے، بلکہ 370 کی آڑ میں جو باقی بھارت میں مسئلے ہیں جس میں یہ پولیٹیکل پارٹیاں ڈرتی ہیں کوئی ریفارمز کرنے میں، اس کا ایکسپیریمنٹ 370 کی آڑ میں جموں کشمیر میں آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ یہاں سکسیزفل ہوتا ہے، باقی جگہوں پہ جا کے باقی لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے، اگر وہاں کامیاب ہو رہا ہے، وہاں لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، یہاں بھی ہونا چاہیے، لوگوں کو یقین ہوگا باقی بھارت میں بھی۔ تو انہوں نے وہ نہ کر کے ایک بالکل ٹوٹل کامنلائز کر کے کامنل اینگل سے ہر چیز کو دیکھا، اور یہاں تک زہر پھیلا دیا کہ عام آدمی جو ہے نفرت کی آگ میں جل رہا ہے، اور اپنی اصلی مسئلوں سے بھٹک کے ان کی گمراہ پن میں ان کے ہاتھوں گمراہ ہو رہا ہے۔ یہ جموں کشمیر کے لیے، پورے ملک کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ یہ وقت رہتے اگر لوگ نہیں سدھریں گے، نہیں سمجھیں گے، تو ہمیں سب کو پچھتانا پڑے گا۔ جیسا یہ ہے، یہ ایک خبر ہے، CBSE کریکس ڈاؤن آن ڈمی اسکولس، ایفیلیشن آف 21 اسکولس وتھڈران۔ یہ ساتھیوں ہم نے پہلے بھی یہ چیز پوائنٹ کری تھی، آپ کو شاید بھول گئے ہوں گے۔ پچھلے سال میں نے اپنے ویڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ کچھ جو ہائر سیکنڈری اسکولس ہیں، CBSE اسکولس ہیں، وہاں کے جو ہائر سیکنڈری کے بچے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان ٹیٹوریلس میں، بڑے بڑے ٹیٹوریل ہاؤس کھلے ہوئے ہیں، وہاں پڑھ رہے ہیں، ان کی ڈمی ایڈمیشن ان اسکولوں میں چل رہی ہے، بچے وہاں نہیں جاتے۔ ڈمی ایڈمیشن ہے، وہ اسکول فیس لے رہے ہیں، تو وہ پیرنٹس کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے بڑے بڑے ٹیٹوریلس میں ایڈمیشن کروا کے وہاں بھیجتے ہیں، اسکولوں میں نہیں جاتے۔ پہلے CBSE اسکولس میں جاتے تھے، بھی یہی حساب تھا۔ اب 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر اسٹیٹ بورڈ کے جو اسکول ہیں شہروں میں، جموں میں، سری نگر میں، ان جگہوں پہ بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ بچے 11ویں 12ویں میں ڈمی ایڈمیشن لے کے پڑھتے ہیں وہ ٹیٹوریلس میں۔ تو یہ سیدھا ایک مذاق ہے نئی جنریشن کے ساتھ، جس پر سرکار چپی سادھے ہوئے ہے۔ اب یہ بڑی دیر کے بعد پتہ نہیں کیسے نیند سے جاگی ہے CBSE، تو اس نے جا کے کریک ڈاؤن کیا ہے 21 اسکول، اور راجستھان والی سائڈ میں انہوں نے دیکھی، جموں کشمیر میں ابھی کسی نے دیکھا نہیں۔ تو ضرورت ہے اس بات کی، اس لعنت کو جلدی سے جلدی آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے لوگوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے، تاکہ آنے والی نئی جنریشن کے ساتھ یہ دھوکہ دڑی کا کام نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی گروتھ ایکچول میں ہونی چاہیے، نہ کہ یہ نسخے والی اسپون فیڈنگ والی گروتھ کی بجائے ایکچول گروتھ پر دھیان دینا چاہیے سرکار کو۔ امید ہم کریں گے کہ یہ لوگ جموں کشمیر میں بھی اس طرف دھیان دیں گے، اور جو غلط کرنے والوں کے خلاف ایکشن لیں گے۔ اسی طرح چاہیے تھا، ایک طرف ہم نے اسمبلی میں دیکھا 10 سال کے بعد کیا ہو رہا ہے، دوسری طرف زمینی حالات کیا ہیں۔ ہمارے جو لینڈ ریکارڈس ہیں
وہ سب سے امپارٹنٹ ایک سبجیکٹ ہے۔ اس میں ان کی اسکیننگ کر کے ریکارڈ مینٹین کیا جا رہا ہے۔ اسکیننگ میں کئی لوگوں کی پوری زمین، کچھ ٹکڑا زمین کا اس میں ڈیلیٹ کر کر کے اس کے ریکارڈ میں اسکین کر دیا گیا ہے۔ اب جو وہ آدمی جس کا ڈیلیٹ ہوا ہے، وہ جا کے اپلیکیشن دیتا ہے ڈی سی کو، ڈی سی دیتا ہے تحصیلدار کو، تحصیلدار دیتا ہے آگے کسی کو، پتہ نہیں کس کو دے گا۔ وہ ایک خواب خواب ہے، ایک عام آدمی کو پریشانی میں جھونک کے رکھ دیا ہے انہوں نے۔ تو حالت یہ ہے فیلڈ سٹاف میں، دیکھیں یہاں جموں ساؤتھ میں تحصیلدار کا آفس ہے تریکوٹا نگر نہر کے کنارے۔ ایک پٹواری بیٹھتا ہے وہ سنجوا میں ملٹری کے کیمپ کے پیچھے سے کر کے اس نے دفتر بنایا ہوا ہے۔ دوسرا پٹواری بیٹھتا ہے کہیں ادھر گاڑی گڑھ میں، تیسرا بیٹھتا ہے کہیں ستواری میں۔ تو پورا کمپلیکس ایک سرکار 10 سال میں یہ نہیں بنا سکی۔ لوگوں کا بنیادی جو سہولت دینے کے اوپر یہ چاہیے تھا کہ ہر جگہ تحصیل کمپلیکس ہوتا جس میں پٹواری، نائب تحصیلدار، گرداور سب وہیں بیٹھتے، تاکہ کوئی بھی ضرورت مند آتا اس کو ایک ہی جگہ سے سارا کام کر کے وہ گھر چلا جاتا۔ آج وہ بار بار ان کی جان کو روئے گا، کہاں کہاں گھومے گا وہ۔ تو اسی طرح جموں نارتھ کا ہے، جموں نارتھ میں پٹواری بیٹھتا ہے دمانہ میں، تو نائب تحصیلدار بیٹھتا ہے مشری والا میں، گرداور بیٹھتا ہے چنور میں، وہ تحصیلدار آفس کہاں ہے؟ جاڑی پور میں۔ اب مجھے بتائیں کوئی عام آدمی کے بس میں کیا، عام آدمی جس کے پاس کنوینس بھی ہو، اسکوٹر موٹر سائیکل بھی ہو، کار بھی ہو، وہ آج اتنی ٹریفک جیم میں، اتنی بری حالت میں، وہ کہاں، اس کے لیے بھٹکنا مشکل ہے۔ تو جس کو پبلک ٹرانسپورٹ میں جانا ہے اس کے لیے کتنا مشکل ہے۔ ایک عام زمیندار کس کی جان کو روئے گا؟ ان جموں کے باجپائیوں کو، بے شرموں کو، ان کو لعنت پڑے، ان کو شرم آنی چاہیے کہ ہمارے لوگ گراؤنڈ لیول پہ کس قسم کی دقتیں فیس کر رہے ہیں۔ ہمیں ان پر فوکس کر کے ان میں سدھار لانے کا کام کرنا چاہیے۔ گورنر بھی ان کا تھا، یہ اس وقت بھی بولتے تو وہ ایل جی سے بھی کروا سکتے تھے، لیکن یہ اس وقت بھی خاموش رہے۔ اب موقع ملا، جو نالائق قسم کے، ڈمی قسم کے لوگ، وہ باجپا نے اپنے لیبل لگا کے شرابیں بانٹ کے، پیسے بانٹ کے وہ اسمبلی میں پہنچا دیے۔ وہ اب کسی بات کو اچھے طریقے سے پروجیکٹ کرنے میں فٹ ہی نہیں ہے، اس قابل ہی نہیں ہے وہ۔ اب اس کی سزا جو جموں کے لوگوں کو، یہ سمجھ لیں جموں کے لوگ کہ آنے والے 5 سال ان کو کس مصیبت کے جھیلنے ہوں گے۔ جو امیدیں انہوں نے ان سے لگا رکھی ہیں، یہ امید پوری کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ بہتر ہوگا آج بھی جموں کے لوگ جاگیں اور بھاجپا کے خلاف ایک مورچہ بندی کریں اور یہ کہیں کہ یہ چیزیں، یہ مذاق ہمارے ساتھ بند کیا جائے، اور یہ جموں کشمیر میں یہ ہلہ گولہ والی سیاست بند کر کے ایک ان لوگوں کو ٹریننگ دے، بٹھا کے کہیں لے جائے، باہر لے جائے، بٹھا کے 1 مہینہ 2 مہینے ٹریننگ کر کے ان کو لائیں۔ تو یہ چیزیں ٹھیک کر کے جموں کشمیر کے لوگوں کا بنیادی سہولتوں پر کام کیا جائے، بنیادی ضرورتوں پر کام کیا جائے، تو ہی کچھ ٹھیک ہوگا۔ ادروائز یہ جموں کشمیر میں ڈسٹربنس اور بڑھ سکتی ہے اور بے چینی بڑھے گی، جو جموں کشمیر کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور پورے ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔